یہ آج صبح جو حملہ آور آیا ہے اور اس نے پورا میگزین یہاں پہ خالی کیا ہے، تو یہ انہی مولویوں کی وجہ سے برین واش ہو کے لوگ آتے ہیں نا یہاں پہ، ٹھیک ہے، ان پہ تو کوئی نہیں چڑھ رہا، اس کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے. ہم نے کوئی ایسی تربیت نہیں کی ہے کہ انہیں آپ آخری منازل طے کروا دیں، چونکہ یہ اپنے ماننے والوں کی تربیت اس طرح کی کرتے ہیں اور پھر مجھے دھمکیاں لگاتے ہیں کہ جی دیکھو ہم تو اپن جلسوں میں جا کے خطاب کرتے ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. تم نے کون سی ایسی اسلام کی خدمت کی ہے کہ تمہیں خطرہ ہو؟ ٹھیک ہے، تم لوگوں نے تو اسلام کا حلیہ بگاڑا، الٹا یہ کہا کہ جو قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. یہ بات کوئی یہودی یا کرسچن کرے تو ہم سیکھ پا ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کا مفتی ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو پڑھاتا ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو ہم تو کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اس پوری صورتحال میں اسرائیل کا جو کردار ہے یہ انتہائی گھنونا کردار ہے. وہ یورپ اور امریکہ کے عوام جو کل تک اسرائیل کو ورلڈ وار 2 میں ہٹلر کے ظلم کی وجہ سے مظلوم سمجھتے تھے، آج پبلک پرسیپشن چینج ہو چکا ہے. آج فلسطینیوں کو مظلوم سمجھا جا رہا ہے اور ہٹلر کی جگہ پر نیتن یاہو کو اور اسرائیل کی اسٹیٹ کو دیکھا جا رہا ہے. یہ سب کچھ اس ظالمانہ جنگ کے بعد ہوا. اس سے پہلے فلسطین والا معاملہ ہوا غزہ کا، اور پھر یہ ایران والا معاملہ تو بہت بڑے لیول کے اوپر. تو یہ اس شر میں سے ایک خیر نکلا ہے کہ اسرائیل کا جو گھنونا کردار یورپ اور امریکہ کی عوام کی نظر میں ابھی تک نہیں کھلا تھا، ان کی آنکھوں پہ میڈیا کی پٹی تھی، وہ الحمدللہ کھل گیا. آپ اندازہ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور ملک اور اس کا پریزیڈنٹ مذہبی ٹچ کے نام کے اوپر انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، اور نام لے رہا ہے عیسیٰ ابن مریم کا، جن کی ساری اسٹرگل جو ہے وہ پیسیو ریزسٹنس ہے. اسی لیے پھر وہاں پہ پوپ لیو نے کہا کہ یہ آپ عیسیٰ ابن مریم کی کون سی تعلیمات پیش کر رہے ہیں؟ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. یہاں پہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز وجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی جان لے رہے ہیں، مسلمانوں کا امن برباد کر دیا ہوا ہے. باقی انسانیت کو تو چھوڑ دیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر اگر آج کا ایک سیکولر انسان اس رزلٹ پہ پہنچتا ہے کہ مذہب اور مذہبی لوگ انسانیت کے لیے ناسور بن چکے ہیں، تو اس میں مجرم مذہبی طبقہ ہے، خواہ اس کا تعلق مسلمانوں سے ہو، کرسچن سے ہو یا جیو سے ہو. آپ دیکھ لیں اس وقت دنیا میں جتنا فساد ہے وہ سارا مذہبی طبقے نے کھڑا کیا ہوا ہے. اسرائیل کون ہے؟ کٹر قسم کی زائنسٹ موومنٹ ہے. امریکہ کون ہے؟ آرتھوڈاکس کرسچنز اور پروٹیسٹنٹس کا اس وقت نمائندہ بن کے ٹرمپ سامنے آیا ہوا ہے. اور مسلمانوں کے کرتوت تو آپ نے دیکھے، وہ تو ہم خود بھگت رہے مسلمان ہوتے ہوئے، وہ تو کسی کو بتانے کی ضرورت. یہ ایک ہنسنے کا مقام بھی ہے اور ایک اعتبار سے رونے کا بھی مقام ہے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ انہیں عربی عبارت میں اور قرآن میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا. اب تو خیر علماء کو بھی نظر نہیں آ رہا، اس لیے تو انہوں نے 295B یعنی کہ لائف ان پریزن یا کم از کم 25 سال قید اور ناقابل ضمانت جرم، یہ دفعہ لگانے کا مطالبہ کیا ہے جواد نقوی صاحب نے. اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن میں باقاعدہ ایک پوسٹ لگائی ہے اور اس میں انہوں نے رونا رویا کہ اللہ کے بندو، میں نے کب کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ کوئی قرآن کا ریفرنس نہیں لکھا ہوا، ہاں ملتے جلتے الفاظ ہیں قرآن پاک سے، ظاہر ہے ہم نے مستعار لیے، چند الفاظ اٹھائے اور اس کی وجہ سے ہم نے اس طریقے سے ایک عبارت لکھ دی. اس میں قرآن پاک کی توہین تو تب ہوتی جب ہم اس کو قرآن کی آیت بنا کے پیش کرتے ہیں. اس طریقے سے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہم فخریہ لوگوں کو بتاتے ہیں جی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے دنیا میں، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے. ورنہ دنیا میں کوئی اخبار بھی پڑھتا ہے نا تو سمجھ کے پڑھتا ہے، لیکن قرآن پاک وہ مظلوم کتاب ہے جو بغیر سمجھ کے نہ صرف پڑھی جاتی ہے بلکہ لوگ حفظ کر لیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. یہ ہے دنیا میں تبدیلی. لوگ کہتے ہیں جنید صاحب کہتے ہیں 1400 سال سارے گمراہ، نعوذ باللہ. اور میرا تو رونا ہی یہ ہے کہ 1400 سال سے جو ہمارے پاس کتابیں تھیں نا، تم نے ان کے ساتھ غداری کی ہے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. ہمارے بابے ہیں بخاری مسلم، اور تمہارے بابے پتہ کہڑے تھے؟ وہ شیر افضل مربت صاحب نے بتا دیا ہوا ہے. ہاں جی، کوڑے والی سرکار، کتے والی سرکار، پاپڑ والی سرکار، ہاں جی، لٹکن شاہ اور پتہ نہیں کیا کچھ. اور ہمارے دیکھ لیں بابے وہ ہیں جن سے آپ بھی نہیں جان چھڑا سکتے. ہم آپ کے بابوں کو جو مرضی کہیں، آپ ہمارے بابوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے. کسی کی جرت ہے امام بخاری امام مسلم کو کچھ کہے؟ تو یہ دیکھ لیں یہ وفادار بابے ہیں. ہم نے ان کی وفات کے بعد ان کی صلبی اولاد ہوتے ہوئے نہیں، روحانی اولاد ہوتے ہوئے آج ان کی کتابوں کو رسپیکٹ دی ہوئی ہے. اگر وہ خود دنیا میں آ جائے تو ہم ان کو کیا رسپیکٹ دیں گے؟ تو یہ ہم پہ الزام نہ لگایا کریں. ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ آپ نے اپنے بزرگوں کے ساتھ غداری کی ہے. جو اوریجنل والے بزرگ تھے ان کی جگہ آپ نے ڈبہ پیر اور ڈبہ بابے کھڑے کر دیے. اسی لیے پھر ہم نے ایک ہی سلوگن ایسا بلند کیا ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. ریکارڈنگ باندھتے نہیں کر چھڑی ہوئی تھی کدھر پائے نا چل رہی ہے نا. آج نہیں تھی نا، ہر 10 منٹ بعد نا میں دیکھنا ہوتا ہے کہ بھی فرحان صاحب جاگ رہے ہیں کہ ستے ہیں. فیوچر دیکھ رہا تھا. بڑا ہو جی کرامتا، ان کو بھی رائٹ ہے جی، باقی بنا رہے ہیں بھی بنا لیں. انسٹرکشنز تو دیتی ہیں نا. ہاں دوبارہ ریکارڈنگ کی اجازت دے دی. انٹرسٹ تو آپ نے بنا لی تھی نا. اب میں جب دوبارہ شروع کروں گا نا تھوڑا جا 1/4 آف گلاس دینا ہے، تو پھر آپ جب میں یہ پراپر شروع کروں گا نا الحمدللہ رب العالمین، پھر آپ بنا لیجئے گا.
جو آپ نے اپنے ریکارڈ کے لیے انشاءاللہ بنانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ آمین۔ الحمدللہ آج 19 اپریل 2026 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 231 ہونے جا رہا ہے۔ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز جو ہیں پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ پچھلی دفعہ کی کچھ پرچیاں تھیں وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے آج کور کر لیں انہی پرچیوں کے ساتھ، لیکن پہلے آج کا کرنٹ افیئر ڈسکس کر لیں۔ ابھی تو ایک تازہ کرنٹ افیئر بن گیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ ابھی تو پتہ نہیں کتنی وہ نیوز چل رہی ہوں گی سوشل میڈیا کے اوپر۔ بہرحال یہ ہے کہ ہم اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں ہی بتا دیتے ہیں کہ جو میرے علم کی حد تک جو ہم نے کیمرے سے دیکھا، جو میر صاحب نے ہمیں بتایا کہ باہر جو سیکیورٹی پہ مامور ہمارے پولیس کے نوجوان تھے ایلیٹ کے، انہوں نے ایک ایسے شخص کو جس نے آتے ہی فائرنگ کرنا شروع کر دی دروازے کے اوپر، اسے جو ہے وہ انہوں نے ایڈریس کیا اور فکس کر دیا۔ باقی تفصیلات انشاءاللہ تعالی آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے اور خصوصاً مین میڈیا چینل کے ذریعے پتہ چل جائے گا۔ FIR بھی ظاہر ہے گورنمنٹ خود ہی کاٹے گی۔ بہرحال اس پوری صورتحال میں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اکیڈمی کے کسی بندے کو کوئی چوٹ نہیں آئی الحمدللہ۔ ایک شاید پولیس والے کے بارے میں آیا کہ اس کے ٹانگ میں کوئی گولی والا معاملہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی شفا دے۔ بہرحال یہ نوجوان لڑکے ہی آپ دیکھ لیں، میرا خیال ہارڈلی کوئی 22-25 سال کا ہوگا یہ لڑکا۔ تو اب وہ کس دہشت گرد تنظیم سے تعلق رکھتا ہے یہ تو بعد میں ہی پتا چلے گا۔ بہرحال وہ کوئی ہندو نہیں ہے، کوئی کرسچن نہیں ہے، بدھسٹ میں سے نہیں ہے، کوئی ورگلایا ہوا مسلمان ہے جسے کسی مسلمانوں کے پیشوا نے ورگلا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بڑوں کو بھی ہدایت دے اور ان کے فالورز کو بھی ہدایت دے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو زمین کو ایسے لوگوں سے پاک کرے جو نہ صرف مسلمانوں کی بدنامی کا باعث ہیں بلکہ خود اسلام کو ڈاؤٹ فل انہوں نے لوگوں کی نظر میں بنا دیا ہے۔ اور ہم تو ہمیشہ سے اس قسم کے رویوں کے خلاف بولتے آئے ہیں، انشاءاللہ مستقبل میں بھی بولیں گے۔ اس طرح کی کسی ایکٹیویٹی کرنے سے نہ تو میں نے درس دینا بند کرنا ہے، نہ اکیڈمی کو کسی حوالے سے سیل کرنا ہے۔ یہ اگر کسی کے دماغ میں کوئی چیز ہے تو وہ نکال دے۔ باقی جو ان کے نظریات کو زد پہنچنی تھی میری ویڈیوز کی برکت سے آلریڈی پہنچ چکی ہے اللہ کے فضل سے۔ مستقبل میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم پورے پیشن کے ساتھ اپنا موقف رکھیں گے لوگوں کے سامنے، اور اس علمی جنگ کو علمی طریقے سے لڑنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم کسی قسم کی ایکٹیویٹی جو نان اسٹیٹ ایکٹر کرتے ہیں، خواہ وہ مذہبی جماعتیں ہوں، خواہ سیاسی جماعتیں ہوں، یا ایون اسٹیٹ بھی کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم کرے، اسے بالکل غلط سمجھتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا اسپیشل ٹاپک ہے وہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ممدوح اور ایک جید عالم دین جن کا تعلق اہل تشیع مکتب سے ہے، سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان سے متعلق ہے، کیونکہ آج کل وہ بھی توہین مذہب کے حوالے سے ونریبل ہوئے ہیں اور علماء نے اپنی توپوں کا رخ ان کی طرف کر لیا۔ حالانکہ ان کا اختلافی موضوعات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ تو صرف ورلڈ پالیٹکس، وہ بھی جو اسلام کے خلاف یہود و نصارہ کی ایکٹیویٹیز ہیں خصوصاً امریکہ اور اسرائیل، ان ٹاپکس کو وہ ایڈریس کرتے ہیں۔ ان کا یہ مذہبی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کوئی اکا دکا سٹیٹمنٹ ایسی آ جائے تو لوگ اسے پکڑ کے پھر اس طریقے سے ان پہ چڑھ دوڑتے ہیں گویا کہ کوئی نان مسلم ہے جو اسلام کی پیٹھ میں چھرا گھونپنے کے لیے آ گیا۔ اور اب علماء کی طرف سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں، توہین قرآن کے مرتکب ہوئے ہیں، توہین اصحاب کے مرتکب ہوئے ہیں، یعنی 295 A B C تینوں ٹھوکنے کے چکروں میں ہیں۔ اور یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تھوڑے حالات بہتر ہو چکے ہیں، اور اس وقت حکومت اور اسٹیٹ کی جو توجہ کا مرکز ہے وہ امریکہ اور ایران کی جنگ ہے۔ ادروائز اگر حالت امن ہوتی تو مولویوں نے اس وقت تک ایسا ہنگامہ کھڑا کیا ہونا تھا کہ ہماری ریاست نے پینک کر جانا تھا اور کوئی نہ کوئی FIR ٹھوک دینی تھی، جس طرح میرے کیس میں اس وقت کیا 295C ٹھوک دی پکڑ کے۔ تو توہین مذہب کے حوالے سے ہمارا ایک سٹانس ہے کہ لوگوں کے اوپر ناحق لگائی جاتی ہے اور علماء دین کے اوپر لگائی جاتی ہے، جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، جو اسلام کا مقدمہ نان مسلم کے سامنے بھی پیش کر رہے ہیں، مسلمانوں کے سامنے بھی آسن انداز میں پیش کر رہے ہیں، ان کو توہین مذہب
کہ کھاتے میں ڈال دیتے ہیں تاکہ کوئی شخص بھی دین کی خدمت کرنے کا سوچے نہ. یہ کتنے ظلم کی بات ہے. تو یہ مین ٹاپک ہے جو آج میں نے ڈسکس کرنا ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے انسان بالعموم اور مسلمان بالخصوص ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں. 28 فروری 2026 سے جنگ کا آغاز ہوا جو امریکہ اور اسرائیل نے ایک ناحق جنگ اسلامک ریپبلک آف ایران کے اوپر مسلط کی. اور میں نے آلموسٹ کوئی 6-7 ویڈیوز اسی کے اوپر ریکارڈ کی ہیں کنٹینیوس آج کی ڈیٹ تک. 19 اپریل 2026 مختلف فورمز کے اوپر میں نے ڈسکشن بھی کی. آج میں سٹارٹ میں تھوڑا سا جو اس ہفتے کی اپڈیٹس ہیں ان کو ڈسکس کر کے پھر اس ٹاپک کی طرف آتا ہوں. 10 اپریل 2026 سے جو اسلام آباد ٹاکس کا آغاز ہوا تھا اور 12 اپریل 2026 کو وقتی طور پہ اس میں ایک تعطل کا معاملہ ہوا اور وائس پریزیڈنٹ جو امریکہ کے تھے جے ڈی وینس وہ واپس چلے گئے، لیکن انہوں نے ان مذاکرات کو ختم کرنے کا اعلان نہیں کیا تھا. میں نے پچھلی دفعہ بتا دیا تھا کہ یہ چلیں گے ابھی آگے، حالانکہ بعض لوگوں کو یہ وسوسہ تھا کہ شاید یہ معاملہ ٹھپ ہو گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ معاملہ آگے چلا. بلکہ اس میں مزید پیش رفت یہ ہوئی کہ لبنان اور اسرائیل کا جو معاملہ سٹارٹ ہوا تھا، جو اسرائیل ناحق بمباری کر رہا تھا، وہ بھی الحمدللہ وقتی طور پہ سیز فائر ہو گیا ہے اور امریکہ میں ان کی بھی ٹاکس جاری ہیں. اسی دوران 2 دن پہلے ابنائے ہرمز بھی کھولنے کا اعلان کیا ایران نے، اور اسے امریکہ کے جو پریزیڈنٹ ہیں حضرت ٹرمپ انہوں نے ویلکم کہا اور بڑے تعریفی کلمات انہوں نے ایران کے حق میں کہے. لیکن پھر کل رات کو جو لیٹسٹ نیوز آئی ہے اس میں تو پھر دوبارہ سے ایران نے اسے بلاک کر دیا ہے. اس کے پیچھے ریزن انہوں نے یہ بتائی ہے کہ چونکہ امریکہ نے باہر سے گھراؤ کیا ہوا ہے، جب تک وہ یہ گھراؤ جاری رکھیں گے تو پھر ہم بھی اس کو بند کر کے رکھیں گے. لیکن جنگ کا آغاز دوبارہ سے فی الوقت نہیں ہوا الحمدللہ. اب رہا معاملہ پاکستان کا، تو پاکستان تو ماشاء اللہ تعالی اس وقت مسلم دنیا کا بالخصوص اور باقی دنیا کا بالعموم آنکھوں کا تارا بنا ہوا ہے، اور ایک پیس میکر کے طور پر لوگوں کے سامنے ہمارا کردار آیا. ایک وہ زمانہ تھا کہ ہم FATF سے جان چھڑانے کے چکروں میں تھے، اور آج دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ 6 ارب انسانوں کی زندگی کو اگر بچایا ہے تو پاکستان نے بچایا. اور اس میں بھی ظاہر ہے ٹاپ آف لسٹ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی ایفرٹس ہیں، فیلڈ مارشل صاحب کی اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ اب تو ہر زبان میں ترانے آ رہے ہیں. پہلے تو ISPR کے اردو میں ترانے آتے تھے، اب تو عربی میں بھی ترانے آ رہے ہیں، اور فارسی زبان کے اندر بھی، ٹرکش لینگویج میں بھی. اور وہ ترانے ظاہر ہے انہی ملکوں نے پاکستان کی جو خدمات ہیں ان کے شکریہ کے طور پر وہ ملی نغمے جو ہیں وہ پریزنٹ کیے ہیں. اس پوری صورتحال میں اسرائیل کا جو کردار ہے یہ انتہائی گھنونا کردار ہے. وہ یورپ اور امریکہ کے عوام جو کل تک اسرائیل کو ورلڈ وار 2 میں ہٹلر کے ظلم کی وجہ سے مظلوم سمجھتے تھے، آج پبلک پرسیپشن چینج ہو چکا ہے. آج فلسطینیوں کو مظلوم سمجھا جا رہا ہے اور ہٹلر کی جگہ پر نیتن یاہو کو اور اسرائیل کی اسٹیٹ کو دیکھا جا رہا ہے. یہ سب کچھ اس ظالمانہ جنگ کے بعد ہوا. اس سے پہلے فلسطین والا معاملہ ہوا غزہ کا، اور پھر یہ ایران والا معاملہ تو بہت بڑے لیول کے اوپر. تو یہ اس شر میں سے ایک خیر نکلا ہے کہ اسرائیل کا جو گھنونا کردار یورپ اور امریکہ کی عوام کی نظر میں ابھی تک نہیں کھلا تھا، ان کی آنکھوں پہ میڈیا کی پٹی تھی، وہ الحمدللہ کھل گیا. دوسری طرف پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ بھی بری طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں، خواہ ان کا تعلق اسرائیل سے ہو، افغانستان سے ہو، یا انڈیا سے ہو، یا پھر ہماری صفوں میں گھسے ہوئے وہ حرام خور یوٹیوبرز کہ جو ایک پولیٹیکل جماعت کو سپورٹ کرنے کے چکر میں وہ چیز لے کے چل رہے ہیں کہ جو اس جماعت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور اس جماعت کے لیڈر کے لیے بھی. بلکہ ابھی تو آپ نے 2 دن پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ دیکھ لی، وہ غصے میں بھرے ہوئے تھے اور انہوں نے وہی باتیں کر دی جو شیر افضل مروت صاحب اتنے عرصے سے کر رہے تھے کہ اس جماعت کے ساتھ ظلم کون کر رہا ہے. اور انہوں نے جو بانی PTI ہیں ان کے حوالے سے بھی ان کی سسٹر سے متعلق جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ اب پبلکلی بتا دی ہیں. تو میرے خیال اب تو بالکل حق واضح ہو چکا ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جماعت یرغمال بنی ہوئی ہے یوٹیوبرز کے ہاتھوں، اور تکلیف ایک ہی بندہ کاٹ رہا ہے جیل کی اور اس کی بیوی کاٹ رہی ہے، باقی سب لوگ اس کے نام کے اوپر ڈالرز بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. ہماری دعا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل نے جو یہ ظلم کیا مسلمانوں کے ساتھ،
اس شر میں سے جو خیر نکلا کہ سنی شیعہ فساد پوری دنیا میں کافی حد تک ایڈریس ہو گیا الحمدللہ، یہ اسی طریقے سے کنٹینیوس رہے. ساتھ ہی ساتھ جو اسلام دشمن عناصر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو انہیں تباہ و برباد فرمائے. اور یہ جو وقتی طور پہ جنگ رک گئی ہے، اللہ کرے کہ یہ جنگ رکنے کا سلسلہ ایک لانگ ٹرم کے لیے ہو، تاکہ مستقبل میں اس کے فائدے پوری انسانیت کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص پہنچیں. یہ ہماری دعا ہے. اللہم انصر اخواننا فی ایران، اللہم انصر اخواننا فی فلسطین، اللہم انصر اخواننا فی لبنان، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم علیک الیہود، اللہم علیک النصارى، اللہم علیک الخوارج، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، آمین. 1 مارچ 2026 کو سنڈے کا دن تھا، اور اس سے ایک دن پہلے خامنائی صاحب کی شہادت ہوئی تھی. تو میں نے اس جنگ کو تفصیلاً کور کیا، اور پھر پورا مارچ کا مہینہ گزر گیا، اور اپریل میں بھی ہم نے اس ایشو کو ایڈریس کیا، اور مسلسل آج یہ 19 اپریل 2026 آ چکی ہے، اور آج بھی ہم ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. بہرحال آج کے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے کہ وقتی طور پہ چونکہ اب یہ ایشو تھوڑا ایڈریس ہے، اور امید ہے انشاءاللہ پیس ٹاکس جو ہیں وہ 25 اپریل آن ورڈ شروع ہو جائیں گی دوبارہ سے، جو ابھی اس وقت میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں. تو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو ہم اس کو آگے لے کے چلیں گے. اس وقت جو تھوڑا سا ہمیں موقع ملا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ہم جو اس قسم کے توہین مذہب کے حوالے سے چیزیں سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ پہ تھوپی گئیں، میں ان کو ایڈریس کروں تاکہ ایک ہارمونی کریٹ ہو. لیکن چلتے چلتے ایک چیز جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے حوالے سے سامنے آئی کہ انہوں نے ایک مذہبی کارڈ کھیلنے کی کوشش کی، اور اس پہ ان کی کافی ساری میمز بھی بنی، اور وہ تو لگتا ہے کہ ہر وقت سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوتے ہیں، پوری رات بیٹھ کے پوسٹیں لگاتے رہتے ہیں. اور ایک پوسٹ انہوں نے ایسی لگائی کہ اپنے آپ کو جیزس کرائسٹ کا نمائندہ پیش کیا، اور کسی مریض کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دنیا پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نعوذ باللہ نمائندہ ہیں، اور ان کے مشن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. پھر اس کی بھی میم بنی، وہ مریض کی جگہ انہوں نے ایپسٹین فائل والے ایپسٹین کو لٹا دیا، اور کہا کہ مسئلہ یہ ہے، اب وہ تو مر گیا ہے اور حضرت ٹرمپ کو مصیبت ڈال کے چلا گیا. بہرحال جتنی میمز بنی ہیں ٹرمپ کے حوالے سے، ان میں جو کریٹیکل میمز ہیں وہ ہمارے جو بھائی ہیں جیو نیوز پہ شاہ زیب خانزادہ صاحب، انہوں نے آج کل اپنا ایک الگ سے بھی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بنایا، جیو نیوز نہیں بنایا ان کی طرف سے، تو اس پہ انہوں نے بڑے اچھے انداز میں اس کو پریزنٹ کیا. وہ ویڈیو دیکھنے والی ہے، کمال ویڈیو ہے. اس کے اوپر احتجاج ہوا، تو احتجاج کی وجہ سے چند گھنٹوں میں حضرت ٹرمپ بھی توہین مذہب کے ڈر سے اس پوسٹ کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، اور اس نے تو واقعتاً ایک توہین والا معاملہ کیا تھا. اگرچہ وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فلمیں بھی بنائی جاتی ہیں، ان کو تو ایسا کوئی نہیں، لیکن یہ اتنا بڑا معاملہ ہوا کیونکہ دوسری طرف جو کیتھولک کرسچنز ہیں، جن کے پوپ جو ہیں وہ ویٹیکن سٹی میں بیٹھتے ہیں، وہ ہمیشہ سے جنگوں کے خلاف ہیں. وہ غزہ کے مسلمانوں کے حق میں بیان دیتے ہیں، ایران کے مسلمانوں کے حق میں بیان دیتے ہیں. اس وقت جو پوپ لیو ہیں، ان سے پہلے پوپ فرانسس جو تھے، وہ باقاعدہ آیت اللہ سستانی صاحب کو عراق جا کے ملے، اور وقتاً فوقتاً مسلمانوں کے حق میں وہ بات کرتے ہیں جنگوں کے خلاف. یہ جو آرتھوڈاکس کرسچنز اور چند ایک ریجڈ قسم کے پروٹیسٹنٹ جو کرسچنز ہیں امریکہ کے اندر، انہوں نے یہ زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا تھا. ادروائز کیتھولک تو بالکل اس قسم کی ایکٹیویٹی کو پسند نہیں کرتے. تو پوپ لیو کے اوپر بھی کامنٹس کیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، اس پہ بھی ری ایکشن آیا، بلکہ ایران کے پریزیڈنٹ نے جواب دیا اور سپورٹ کیا پوپ لیو کو، اور وہ بیک فٹ میں بالکل نہیں گئے. انہوں نے کہا یہ جو کچھ ٹرمپ کر رہا ہے یہ بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مخالف ہے. آپ اندازہ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام کے اوپر اس وقت دنیا کا سب سے طاقتور ملک اور اس کا پریزیڈنٹ مذہبی ٹچ کے نام کے اوپر انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، اور نام لے رہا ہے عیسیٰ ابن مریم کا، جن کی ساری سٹرگل جو ہے وہ پیسیو ریزسٹنس ہے. اسی لیے پھر وہاں پہ پوپ لیو نے کہا کہ یہ آپ عیسیٰ ابن مریم کی کون سی تعلیمات پیش کر رہے ہیں؟ ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے. یہاں پہ لوگ
اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی جان لے رہے ہیں، مسلمانوں کا امن برباد کر دیا ہوا ہے، باقی انسانیت کو تو چھوڑ دیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ڈر رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر اگر آج کا ایک سیکولر انسان اس رزلٹ پہ پہنچتا ہے کہ مذہب اور مذہبی لوگ انسانیت کے لیے ناسور بن چکے ہیں، تو اس میں مجرم مذہبی طبقہ ہے، خواہ اس کا تعلق مسلمانوں سے ہو، کرسچن سے ہو یا جیوز سے ہو. آپ دیکھ لیں اس وقت دنیا میں جتنا فساد ہے وہ سارا مذہبی طبقے نے کھڑا کیا ہوا ہے. اسرائیل کون ہے؟ ایک کٹر قسم کی زائنسٹ موومنٹ ہے. امریکہ کون ہے؟ آرتھوڈاکس کرسچنز اور پروٹیسٹنٹس کا اس وقت نمائندہ بن کے ٹرمپ سامنے آیا ہوا ہے. اور مسلمانوں کے کرتوت تو آپ نے دیکھے، وہ تو ہم خود بھگت رہے ہیں مسلمان ہوتے ہوئے، وہ تو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ساری دنیا نے دیکھ لی ہے. تو نقصان آپ دیکھیں کہ ان چیزوں کا کیا ہو رہا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ دنیا کو اس طرح کے لوگوں کی شرارتوں سے محفوظ رکھے اور ان سب لوگوں کو ہدایت دے. اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ اس زمین کو ان لوگوں سے پاک کر دے، آمین. اب ہم آتے ہیں آج کے اس کریٹیکل ٹاپک کی طرف، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین، آمین. اچھا میرے بھائیو، اب اس ٹاپک کی طرف آئیں جو سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی کے حوالے سے توہین مذہب کے الزامات اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر عام ہیں. اس میں توہین رسالت کی بات بھی ہو رہی ہے، توہین قرآن کی بھی، اور توہین اصحاب رسول کی بھی، عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ عنہم اجمعین. اس پورے ٹاپک کو میں انشاءاللہ تعالیٰ 3 علمی پوائنٹس کی شکل میں ڈسکس کروں گا. علمی پوائنٹ نمبر 1، اس وقت اردو زبان میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش جہاں اردو بولی یا سمجھی جاتی ہے، اہل تشیع مکتب کی سب سے ماڈریٹ 3 پرسنالٹیز جنہیں لوگ سنتے ہیں، انہیں فالو کرتے ہیں، ان میں ٹاپ آف لسٹ جو ہیں وہ سید جواد نقوی صاحب ہیں حفظہ اللہ تعالی. دوسرے نمبر پہ علامہ شہنشاہ نقوی حفظہ اللہ تعالی، اور تیسرے علامہ امین شہیدی صاحب حفظہ اللہ تعالی. اور ان میں بھی ٹاپ آف لسٹ سید جواد نقوی صاحب ہیں. آپ کو یاد ہوگا فروری 2019 میں نے لاہور میں جو ان کا مدرسہ ہے عروۃ الوثقی، اس کو وزٹ کیا تھا، اور اس میں میری اس وقت بھی تفصیلی ویڈیو آئی تھی. بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں اتحاد امت کے پوائنٹ آف ویو سے، اور تعصب سے بالا تر ہو کر لوگوں کو دین سکھا رہے ہیں، اور ایسا دین سکھا رہے ہیں جس میں صرف علمی اختلاف سکھایا جاتا ہے، مخالفت نہیں سکھائی جاتی. یہی وجہ ہے کہ سید جواد نقوی صاحب کو تمام مکاتب فکر کے لوگ پسند کرتے ہیں، سوائے جو سٹرانچ قسم کے جو ریجڈ لوگ ہیں ان کے لیے تو ایسا شخص جو ہے وہ موت ہے جو اتحاد امت کے اوپر بات کرے، کیونکہ ان کی تو روٹی روزی اس کے اوپر چل رہی ہے کہ وہ ان دراڑوں کو قائم رکھیں، سنی شیعہ آپس میں لڑتے رہیں اور یہ فتنہ آگے بڑھتا چلا جائے. ان کی روزی روٹی اسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. فروری 2019 میں جب میں عروۃ الوثقی میں گیا تو وہاں میں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی، اور وہ تصویر کافی وائرل ہوئی. پھر میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی ریکارڈ کروائی کہ میں پہلے بھی پڑھتا ہوں بھائی، اہل سنت کے ہاں دونوں روایتیں ثابت ہیں، ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی. اس کے اوپر میری تفصیلاً ویڈیوز ریکارڈ ہیں. سید جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی سے وقتاً فوقتاً میں ٹیلی فون پہ رابطے میں رہتا ہوں. ابھی بھی کل رات کو بھی میری ان سے بات ہوئی. میں نے ان کو بتایا کہ میں توہین مذہب کے حوالے سے جو آپ پہ الزام لگا ہے تو میں اس کو اسپیشل ٹاپک بنانا چاہ رہا ہوں. مجھے خطرہ تھا کہ وہ مجھے منع نہ کر دیں، کیونکہ بعض اوقات چیزوں کو ڈسکس کرنے سے مزید پھیلتی ہیں. تو انہوں نے مجھے منع نہیں کیا، انہوں نے کہا بالکل آپ ضرور کریں. اور میں نے ان سے ان کا پوائنٹ آف ویو بھی پوچھ لیا، تفصیلاً ان سے میری گفتگو ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک پوسٹ بھی اس حوالے سے کلیریفیکیشن کے طور پر چڑھا دی تھی، اور میری ویڈیوز کو انہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کیا. اس کے آگے پیچھے جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے نکالی، اور صرف اتنا حصہ پبلک کے اندر پروپیگیٹ کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو لگے کہ میں نعوذ باللہ توہین اصحاب کا مرتکب ہوں، یا توہین قرآن کا، یا توہین رسالت کا، نعوذ باللہ من ذالک. وہ انشاءاللہ تعالی میں آج ڈسکس کر دوں گا. لیکن وہ اگلے 2 پوائنٹس ہیں جو ان کے اوپر 2 ویڈیوز کے اعتبار سے الزامات لگے. علمی پوائنٹ نمبر 1 میں نے جو ہمارے قریبی بھائی اور دوست ہیں علامہ ارشاد بھٹی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اب وہ بھی پورے علامہ بن چکے ہیں نا علماء کے ساتھ بیٹھ کے. دیکھیں انہوں نے کتنی تیاری کی ہوتی ہے، بڑے کرٹیکل کوسچنز انہوں نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں.
تو انہوں نے سید جواد نقوی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی، پچھلے ویک وہ اپلوڈ ہوئی. تو میں نے ارشاد بھٹی صاحب کو پھر بعد میں فون کیا، میں نے کہا کہ آپ نے بڑی اچھی ریکارڈنگ کی ہے، لیکن اس میں 2-3 چیزیں ایسی تھیں جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں مستقبل کے لیے. تو انہوں نے نوٹ کر لی. پھر جواد نقوی صاحب سے بھی میں نے فون پہ وہ چیزیں ڈسکس کی. وہ 2 کلیریفیکیشن ہے جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، چونکہ ایک اہل تشیع مکتب کے حوالے سے چیز ہائی لائٹ ہوئی ہے اور اس میں اہل سنت کی بھی اکا دکا چیزوں کا ذکر ہوا، تو میں ان کو ڈسکس کر لوں کہ یہ بات اس طریقے سے نہیں جس طرح وہاں پہ سمجھی گئی. کلیریفیکیشن نمبر 1، ارشاد بھٹی صاحب نے ان سے ڈسکس کیا کہ آپ جو اذان کے اندر حی علی خیر العمل پڑھتے ہیں تو یہ اذان اہل سنت کی اذان سے مختلف ہے. تو پھر میں نے بھٹی صاحب کو اس پہ کلیئر کیا اور ایون جواد نقوی صاحب کو بھی میں نے بتایا کہ یہ جو حی علی خیر العمل کے الفاظ ہیں یہ اہل سنت کے ہاں بھی پائے جاتے ہیں. سنن الکبری البیہقی کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اور المصنف عبد الرزاق کے اندر، تینوں کتابوں میں جہاں صحابہ کرام کے اقوال اور اعمال تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، باقاعدہ چیپٹر موجود ہیں کہ اذان میں حی علی خیر العمل کہنا. ہم تو کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف. اس کے بعد یہ بھی کہا جا سکتا ہے 2 دفعہ حی علی خیر العمل، آؤ سب سے بہترین عمل کی طرف. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ثابت ہے کہ وہ اذان میں کبھی کبھار یہ الفاظ بھی کہلوایا کرتے تھے. اسی طریقے سے امام زین العابدین جو سیدنا حسین ابن علی کے بیٹے ہیں، ان سے بھی روایت نقل کی ہے امام بیہقی نے کہ وہ بھی حی علی خیر العمل کہلوایا کرتے تھے اذان کے اندر. اور ظاہر اس میں کوئی معیوب بات نہیں ہے، نہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی اختلاف پیدا ہو. تو یہ میں نے بھٹی صاحب کو بھی کلیئر کیا اور جواد نقوی صاحب کو بھی کہ یہ کوئی بون آف کنٹینشن نہیں ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان. البتہ جو دوسری بات انہوں نے ڈسکس کی کہ آپ اذان کے اندر اشہد ان علی ولی اللہ یہ پڑھتے ہیں، تو اس کے جواب میں سید جواد نقوی صاحب نے کہا کہ یہ ہماری اذان کا حصہ نہیں ہے. اذان ہو، نماز ہو، شہادتیں آپ نے 2 ہی دینی ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ. اذان میں محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں کیونکہ ان آیا ہے اور کلمے میں محمد الرسول اللہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ اصل اذان یہی ہے. پھر بھٹی صاحب نے اچھا سوال کیا کہ یہ جو آپ نے مولا علی علیہ السلام کا ذکر اس میں شامل کیا ہے تو کیا یہ ذکر خلفائے راشدین کے دور میں ہوتا تھا، خود مولا علی کے دور میں ہوتا تھا، یا ائمہ اہل بیت اذان میں یہ کہلوایا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں تھا، یہ اجتہاداً کیا جاتا ہے. اب مجھے بتائیں جو چیز اجتہاد کے طور پر اذان میں داخل کی جائے وہ اذان کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ ہمارے نزدیک تو اجتہاد وہاں ہوتا ہے جہاں قرآن و سنت اویلیبل نہ ہو. جب قرآن و سنت موجود ہے، اجماع امت موجود ہے، اس کے ہوتے ہوئے اجتہاد داخل کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. اور اگر بالفرض آپ اسے اجتہاد سمجھتے ہیں تو کبھی کبھار کہہ لیا کریں اور کبھی کبھار نہ کہا کریں تاکہ معاملہ یونٹی کی طرف آئے. اس کے جواب میں جو سید جواد نقوی صاحب نے ایک چیز ہائی لائٹ کی کہ اہل سنت بھی تو فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہتے ہیں، یہ تو نبی علیہ السلام نے تعلیم نہیں فرمایا ہوا، تو آپ لوگ کیوں اذان میں ایسا کہتے ہیں؟ جس طرح آپ اس طرح کا اجتہاد کر رہے ہیں تو ہم بھی کر لیتے ہیں. تو اس پہ میں نے ارشاد بھٹی صاحب کو بھی کلیئر کیا اور جواد نقوی صاحب کو بھی کلیئر کیا کہ یہ غلط العام مشہور ہے اور اس میں ظاہر اہل سنت کے علماء کا قصور ہے، کیونکہ بریلوی علماء نے بالخصوص اور دیوبندی علماء نے بالعموم اپنی بدعتوں کو جائز قرار دینے کے لیے سیدنا عمر کے متھے یہ چیز مار دی کہ انہوں نے اپنے دور خلافت میں الصلاۃ خیر من النوم اذان میں شروع کروا دیا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. خلفائے راشدین کس طرح سنت سے ہٹ کے کوئی عمل کر سکتے تھے؟ یہ بالکل بے سند روایت ہے. الموطا امام مالک میں امام مالک نے اس کی کوئی سند بیان نہیں کی. انہوں نے کہا کہ میرے تک ایسی کوئی بات پہنچی ہے، دیٹس آل. وہی جو ہم آج کل بھی کہتے ہیں سن سنا کے سننی ٹنی، بے سند روایت. جبکہ سنن نبی داؤد کے اندر، سنن نسائی کے اندر جو مین سٹریم کی ہماری کتابیں ہیں، خود مرفوعاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ جب اذان تعلیم فرماتے تھے تو صحابہ کرام سے کہتے تھے کہ اگر فجر کی اذان ہو تو الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو. 2 دفعہ. اندازہ کریں جب نبی علیہ السلام خود تعلیم فرما رہے ہیں تو پھر یہ نہ اجتہاد کا معاملہ ہے نہ کسی خلیفہ راشد کا کوئی جاری کردہ عمل ہے، بالکل یہ جھوٹ کے اوپر مبنی چیز ہے.
اور ظاہر ہے وہ جھوٹ اس وجہ سے عام ہو گیا کہ ایک بے سند روایت تھی، دیٹس آل. اور دیکھیں ابو داؤد، سنن نسائی، یہ ہماری مین سٹریم کی کتابیں ہیں. ان کے اندر نبی علیہ السلام کا اپنا عمل موجود ہے کہ آپ نے الصلاۃ خیر من النوم سکھایا، لیکن ہمارے اہل سنت کے علماء یہ کتابیں صرف اپنے شوکیسوں میں سجا کے رکھتے رہے، نہ خود پڑھا نہ عوام کو بتایا. الٹا انہوں نے اپنی بدعتیں حلال کرنے کے لیے کہا کہ جی اگر حضرت عمر الصلاۃ خیر من النوم کر سکتے ہیں تو ہم اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل بات تو ٹھیک ہے، ہاں، کیونکہ سیدنا عمر بھی امتی ہیں، اور آج کا کوئی شخص بھی کوئی عمل شروع کرے گا تو وہ امتی ہے. یہ جو حدیث ہے نا ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ کی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ حدیث خلفاء راشدین کے پولیٹیکل ڈیسیژن سے متعلق ہے کہ آپ نے اس کی پیروی کرنی ہے، سنت کے حوالے سے نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسا عمل ان کا فالو کرنا ہے جو سنت سے ہٹ کے ہو. پولیٹیکل ڈیسیژن، اور وہ بھی قرآن و سنت کے دائرے کے اندر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی اور جو تم میں حکمران ہے. لیکن حکمران کو کھلی چھٹی نہیں ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تنازع ہو جائے حکمران سے پھر اللہ رسول سے فیصلہ کروانا ہے. آج کی ڈیٹ میں قرآن و سنت سے، اور اس کی کئی ایک مثالیں میں نے بیان کی ہیں. بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیں، سیدنا عثمان نے اپنے زمانے میں حج تمتع پہ پابندی لگائی، سیدنا علی نے ماننے سے انکار کر دیا، اور سیدنا عثمان نے آگے سے نہیں کہا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. سیدنا علی کے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ میں کسی شخص کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا. اور وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ سیدنا عثمان کو. اور اس کو روایت کون کر رہا ہے؟ مروان. اور بتا رہا کس کو ہے؟ امام زین العابدین کو، کہ میں اس مجلس میں موجود تھا جہاں میں نے مولا علی کو دیکھا کہ انہوں نے سیدنا عثمان سے مخالفت کی سنت کی اہمیت کے اندر. آج دنیا میں 95% مسلمان حج تمتع کرتے ہیں، اور یہ سارا ثواب مولا علی کو جاتا ہے. ورنہ سیدنا عمر نے بھی پولیٹیکل ڈیسیژن کیا، اپنے دور میں پابندی لگائی. صحیح مسلم میں آتا ہے، اور صحابہ کرام سخت ناراض تھے اس حوالے سے. بڑے سخت کامنٹس مسلم شریف میں موجود ہیں کہ کوئی آسمان سے وہی نازل نہیں ہوئی، اس شخص نے یہ ڈیسیژن کیا. آپ دیکھیں صحابہ کرام خلفاء راشدین کے بھی کسی ایسے ڈیسیژن کو جو سنت سے ہٹ کے ہو ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. اور جامعہ ترمذی میں تو عبداللہ ابن عمر سے ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے کہ حج تمتع کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا سنت ہے. پہلے اس نے منوا لیا، میری طرح نا، جس طرح میں پہلے منوا لیتا ہوں کہ تھانوی رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو بریلوی کہتے ہیں جی یہ تو گستاخی ہے، نال ہی میں چشتی رسول اللہ سٹ دینا. یہی کام کیتا انہیں شامی نے. انہیں پہلے حضرت ابن عمر کو منوایا، انہوں نے کہا یہ تو سنت ہے حج تمتع. پھر ساتھ ہی اس نے کہا آپ کے والد تو منع کرتے تھے اس سے، حضرت عمر. اللہ اکبر. لیکن وہ عمر کا بیٹا تھا اور نبی کا صحابی تھا عبداللہ ابن عمر. انہوں نے کہا مجھے بتا، اگر کسی معاملے میں نبی علیہ السلام کی کوئی حکم دے اور میرا والد اس کی مخالفت کرے تو کیا رسول اللہ کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی بات مانی جائے گی؟ اس نے کہا نبی کی بات مانی جائے گی. تو انہوں نے کہا پھر نبی علیہ السلام نے حج تمتع کو جاری کیا. بلکہ مشرکین عرب تو حج تمتع کرنے کو گناہ سمجھتے تھے کہ ایک ہی سفر میں آپ حج اور عمرہ کو جمع کریں، اور نبی علیہ السلام نے یہ جاہلیت کی رسم توڑی. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا قیامت تک کے لیے اب حج اور عمرہ اس طرح داخل ہو گئے، اپنی انگلیاں یوں داخل کی، اب کوئی اس کو الگ نہیں کر سکتا. حج تمتع قیامت تک جاری رہے گا. دیکھ لیں دو خلفاء سیدنا عثمان اور سیدنا عمر کتنے تگڑے بندے ہیں. انہوں نے بھی پولیٹیکلی ڈیسیژن لیا، وہ جس وجہ سے لیا وہ ان کا اور ان کے رب کا معاملہ ہے. ان کے ڈیسیژن کے باوجود امت نے ان کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا. اور میں نے بتایا کریڈٹ جاتا ہے سیدنا علی کو، انہوں نے اپنے دور خلافت کے اندر اس کو ایسا اسٹیبلش کیا. بعد میں حضرت معاویہ نے بھی کوشش کی حج تمتع کو بند کروانے کی، لیکن امت نے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ بھائی کتابوں کا دین ہے، یہ بابوں کا دین نہیں ہے، یہ علمی باتیں ہو رہی ہیں. یہ حدیثیں بخاری مسلم میں صدیوں سے لکھی ہوئی تھی. قصور میرا یہ ہے کہ میں نے پبلک کے آگے ان کو پیش کیا ہے اور پبلک کو چڑھا دیا ہے ان کے بڑوں کے اوپر. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. اب سمجھ آئی کہ یہ نبی کے مقابلے پہ چاہے آج کا کوئی انسان آئے، چاہے نبی کے اپنے زمانے کا انسان آئے، بات اس کی مانی جائے گی جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ ہمیں کون سکھا رہا ہے؟ مولا علی سکھا رہے ہیں، عبداللہ ابن عمر سکھا رہے ہیں. میں اس قسم کی کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں. خلفائے راشدین کے کئی ایک ڈیسیژنز جو امت نے ماننے سے انکار کیا اس زمانے کے لوگوں نے بھی، اور الحمدللہ سنت آج اسی طریقے سے جاری ہے اللہ کے فضل سے.
تو یہ کلیریفیکیشن میں نے ضروری سمجھی. اس حوالے سے الصلاۃ خیر من النوم سے بات شروع ہوئی تھی، بات کہاں سے کہاں نکل گئی. کلیریفیکیشن نمبر 2، وہ ماتم کے حوالے سے سید جواد نقوی صاحب نے دلیل کے طور پر، حالانکہ ان کی فیلڈ نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل پالیٹکس پہ بولتے ہیں، بہرحال چونکہ بھٹی صاحب نے سوال رکھ دیا تھا تو انہیں جواب دینا پڑا. جواد نقوی صاحب کو میں نے کہا آپ اس طرح کے سوالات نہ انٹرٹین کیا کریں. وہ کہتے ہیں میں نے بھٹی صاحب کو بتایا تھا کہ آپ نے اس قسم کے سوال نہیں کرنے، مجھ سے انٹرنیشنل پالیٹکس ڈسکس کریں. بہرحال انہوں نے کر دیا تو مجھے مجبوراً جواب دینا پڑا. تو اس میں انہوں نے ایک بات کی جو میں یہ سمجھتا ہوں کلیئر کرنا ضروری ہے. سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے غزوہ احد میں جب ان کی شہادت ہوئی تو نبی علیہ السلام نے ان کی شہادت کے اوپر نوحہ کرنے کا حکم دیا تھا صحابہ کرام کو. یہ بات بالکل درست ہے، لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی علیہ السلام نے اس کو حرام نہیں فرمایا تھا. وہ اسی طریقے سے رسومات چل رہی تھی اور آپ نے کہا کہ حمزہ پہ تو کوئی رونے والا بھی نہیں ہے. پھر کچھ عورتیں انصار کی آئیں اور انہوں نے وہاں پر نوحہ کیا، آہو بکا کیا بلند آواز سے. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے اس چیز کو قیامت تک کے لیے منع فرما دیا. جو حدیث پیش کی جواد نقوی صاحب نے، وہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ جب نبی علیہ السلام کے بیٹے ابراہیم کی وفات ہوئی، جو سیدہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے سلام اللہ علیہا، تو وہ شیر خارگی کی عمر میں فوت ہوئے، آخری سانس لے رہے تھے. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے اور ان کا سانس اکھڑ رہا ہے. نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہیں اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں ابراہیم تیری جدائی پہ دل غمگین ہے لیکن ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے تو میت کے اوپر آہو بکا کرنے سے منع کیا ہے، تو آپ رو رہے ہیں اپنے بیٹے کو اس حالت میں دیکھ کے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ رونا جو ہے یہ رحمت ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمت فرمانے والا ہے ایسے لوگوں پر جن کے دلوں میں رحم موجود ہوتا ہے. یعنی اگر دکھ کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آئیں تو یہ سنت ہے، لیکن ان آنسوؤں کے ساتھ آواز بلند نہ ہو، چیخو پکار نہ ہو، رخسار پیٹنا نہ ہو، گریبان پھاڑنا نہ ہو، ان چیزوں کی ممانعت ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص غم کی حالت میں گریبان چاک کرے، اپنے رخسار پیٹے، تو یہ اس کا عمل زمانہ جاہلیت سے تعلق رکھتا ہے، جس کو نبی علیہ السلام نے بعد میں بین کر دیا. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص غم کی حالت میں اونچی آواز سے روئے یا اپنے کپڑے پھاڑے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. اس قسم کی کئی ایک روایتیں موجود ہیں اہل سنت کے ہاں. البتہ ایک چیز سید جواد نقوی صاحب نے جو انڈورس کی، میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے کہا کہ ماتم میں بھی کرتا ہوں، لیکن اس قسم کا ماتم کرنا کہ جس میں جسم سے خون نکلے یہ بالکل حرام ہے، یہ انہوں نے بات کی. اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ماتم کرتے ہوئے چھریاں ماری جاتی ہیں، زنجیر زنی ہوتی ہے، اور آگ پر ماتم، گولی کا ماتم، کوئلوں کے اوپر ماتم، یہ انہوں نے کہا یہ بالکل غلط ہے، اس کو ہم انڈورس نہیں کرتے. اور کوئی ایسا ماتم جس میں اپنے آپ کو نقصان پہنچایا جائے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے، میں اپریشیٹ کروں گا. اور اس میں ویلیو ایڈیشن کے لیے آپ کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا ایک خطبہ جو نبی علیہ السلام کی میت پہ انہوں نے دیا جب آپ علیہ السلام کو غسل دے رہے تھے اور کفن پہنا رہے تھے، اس موقع پہ مولا علی کا ایک خطبہ نقل ہوا ہے اہل تشیع کے ہاں نہج البلاغہ کے اندر. میں نے کافی ساری ویڈیوز میں اسے کور کیا ہے، لیکن آج موقع ہے کہ میں اس کو دوبارہ سے کور کروں، خصوصاً اپنے اہل تشیع مکتب سے تعلق رکھنے والے بھائیوں اور بہنوں کے لیے. یہ خطبہ نمبر ہے 232 نہج البلاغہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل اور کفن دیتے وقت مولا علی نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے سے نبوت، خدائی احکام اور آسمانی خبروں کا سلسلہ قطع ہو گیا، جو کسی اور نبی کے انتقال سے قطع نہیں ہوا تھا. دیکھیں، آخری درجے میں ختم نبوت کو مولا علی نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے سے کیا ہوا ہے؟ نبوت ختم ہو گئی، خدائی احکام اب آسمان سے نازل نہیں ہوں گے، آسمانی خبروں کا سلسلہ ختم ہو گیا،
اور یہ وہ عمل ہے جو کسی اور نبی کے دنیا سے جانے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، کیونکہ نبی الاسلام آخری پیغمبر ہے، اب کسی پیغمبر نے نہیں آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مصیبت میں اپنے اہل البیت کو مخصوص کیا، یہاں تک کہ آپ نے دوسروں کے غموں سے تسلی دے دی۔ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے جانے کا غم اتنا بڑا ہے کہ اب ہمارے لیے کوئی اور غم نہیں ہے، جو آپ کے دنیا سے جانے سے ہمیں تکلیف ہوئی ہے، دکھ پہنچا ہے۔ اور اس غم کو عام بھی کر دیا کہ سب لوگ آپ کے سوگ میں برابر کے شریک ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر کا حکم اور نالہ و فریاد سے روکا نہ ہوتا، دو چیزیں، صبر کا حکم اور اونچی آواز سے رونے سے منع نہ کیا ہوتا، تو ہم آپ کے غم میں آنسوؤں کا ذخیرہ ختم کر دیتے۔ اب دیکھیں، مولا علی خود بتا رہے ہیں کہ نبی الاسلام نے اونچی آواز سے رونے پر پابندی لگائی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر یہ کچھ نہیں کیا جا سکتا، تو باقی تو کسی اور ہستی کی کیا ویلیو ہے رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں، اور یہ درد، یہ غم اور حزن ہمارا ساتھ نہ چھوڑتا، پھر بھی یہ گریہ اور بکا اور حزن آپ کی مصیبت کے مقابلے میں کم ہوتا، لیکن موت ایسی چیز ہے کہ جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں، سوائے شیخ عبد القادر جیلانی کے۔ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، مولا علی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں۔ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ موت کو کوئی نہیں پلٹا سکتا۔ وہ کہتے ہیں چھڑ دو بچ عبد القادر جیلانی پہ گیا جائے، اسرائیل کو روح کھول لی انہیں۔ توبہ توبہ توبہ، میں نہ لال چونڈی وڈاں گا تو بلکہ چک بھی ماراں گا، مدنی چک۔ جس کا پلٹانا اختیار میں نہیں اور نہ اس کا دور کرنا بس میں ہے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ہمیں بھی اپنے پروردگار کے پاس یاد رکھیے گا اور ہمارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکات پوری امت کو نصیب فرمائے، آمین۔ یہ سیم چیز صحیح مسلم میں ایک دوسرے انداز میں رپورٹ ہوئی ہے، اس کو میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں مولا علی نے امت کو عقیدہ بتا دیا کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ اس کے پاس آسمان سے کوئی خبر آتی ہے۔ اب چاہے تصوف کے نام کے اوپر، کشف الہام کے اوپر کوئی عمارت کھڑی کی جائے، یا عقیدہ امامت کو اس حوالے سے پیش کیا جائے کہ رسول اللہ کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو وحی کے ذریعے خبردار کرتا ہے، یا کوئی امتی نبی والا کانسیپٹ امت کو بتایا جائے، یہ سب کے سب عقیدے کفریاں ہیں اور ان کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے اسی کو سپورٹو۔ جب نبی الاسلام کی وفات ہوئی تو سیدنا ابو بکر سیدنا عمر کو لے کر ام ایمن کے پاس آئے۔ نبی الاسلام بھی ان کے پاس جایا کرتے تھے، بڑھیا خاتون تھی، نبی الاسلام کی جانثار صحابیات میں سے تھی۔ جب یہ ملنے کے لیے گئے اور سنت پوری کرنے کے لیے کہ نبی الاسلام بھی آتے تھے، چلیں ہم بھی اماں کو سلام کر لیں، تو وہ رو رہی تھی۔ تو سیدنا عمر نے ان سے کہا کہ ام ایمن مت روئیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی الاسلام کے لیے اس سے بہتر ہے جو دنیا میں تھا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ نبی الاسلام کی جو آج کی قبر مبارک کی زندگی ہے وہ مدینہ شریف کی زندگی سے بہتر ہے، اور قیامت کے دن کی زندگی قبر مبارک کی زندگی سے بہتر ہے، اور جنت کی زندگی قیامت کے دن کی زندگی سے بہتر ہے۔ ہر وقت اللہ اور اس کے فرشتے درود و سلام بھیج رہے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو یہ سیدنا عمر نے کہا ام ایمن سے، لیکن ام ایمن عورت تھیں، اور پبلک میں ویسے تو مشہور یہ ہے کہ عورت کی عقل جو ہے وہ مرد کی نسبت کم ہوتی ہے، وہ حدیث کو ایک غلط طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے، آج ٹاپک نہیں ہے، لیکن وہ عورت کیا تھی؟ جینیس خاتون تھی۔ اس نے سیدنا عمر کو ایسا جواب دیا، اس نے کہا کہ عمر میں اس وجہ سے نہیں رو رہی، مجھے پتا ہے کہ نبی الاسلام بہتر جگہ پہ چلے گئے، میں صرف اس لیے رو رہی ہوں کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد آسمان کا رشتہ زمین سے منقطع ہو گیا، اب قیامت تک اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی گائیڈ نہیں کرے گا، اللہ نے جو بتانا تھا اپنے نبی کے ذریعے بتا دیا، اب ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ پہلے تو ہمیں اگر کوئی غلط فیصلہ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کے ذریعے، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ گائیڈ فرما دیتا تھا، لیکن اب آسمان کا رشتہ زمین سے قیامت تک کے لیے منقطع ہو گیا۔ جب یہ بات کی تو حضرت
ابو بکر اور عمر جو سمجھانے کے لیے آئے تھے انہوں نے خود رونا شروع کر دیا ام ایمن کی بات کے اوپر کہ ام ایمن کا دماغ وہاں پر گیا جہاں سیدنا ابو بکر اور عمر کا دماغ نہیں گیا تھا. یہ نبی اسلام کی تربیت تھی. دیکھیں جی امت کے ٹاپ کے لوگ ایک عورت سے بھی سیکھ رہے ہیں. یہاں پہ آپ کسی عالم کی غلطی نکال دیں, اسے گائیڈ کرنے کی کوشش کریں تو کہتا ہے جی آپ کو مفتی صاحب سے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے, آپ نے مفتی صاحب کی گستاخی کر دی ہے, آپ ذرا کمرے میں تشریف لیں. ہاں تقریراں کر دیں باہر, ہاں تو جدو کوئی اعتراض کرے تو انہوں کمرے بلا دینے اکرام مسلم کرنے کے لیے. ہاں یعنی کہ تھینک یو نہیں تھینک دیو. اس لیے میں نے منع کیا کہ علماء کے ساتھ آپ نے کمرے میں نہیں کبھی بھی جانا, یہ غلطی آپ نے نہیں کرنی. ہاں علمی طریقے سے ان کو تقریراں باہر کر دو, جواب ہی باہر دیا کرو, چیزاں دے. تو اہل تشیع کے لیے میں نے اسپیسیفکلی یہ چیز بیان کر دی. مولا علی کا جو خطبہ ہے نبی الاسلام کی میت کے اوپر, چلیں راہ چلتے ہوئے میں سید علی خامنائی صاحب کہ وہ 3 فتوے دوبارہ سے ذکر کر دوں جو میں نے کئی ایک ویڈیوز میں ذکر کیے ہیں, چونکہ ان میں ایک فتویٰ اس سے متعلق بھی ہے. پہلا ان کا مشہور فتویٰ, جب چند غالی رافضیوں کی طرف سے سیدہ عائشہ کی توہین کی گئی سلام اللہ علیہا, تو خامنائی صاحب نے فتویٰ دیا کہ امہات المومنین کی توہین کرنا حرام ہے. اور اس پہ ترا یہ کہ انہوں نے کہا کہ جو ہستیاں اہل سنت کے ہاں مقدسات کا درجہ رکھتی ہیں, چاہے خلفائے راشدین ہو یا امہات المومنین, ان میں سے کسی کی توہین کرنا حرام ہے. امہات المومنین تو ظاہر ہے مسلمانوں کے لیے ایک کامن فیکٹر ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کیونکہ یاسر الحبیب ایک غالی رافضی ہے جو امام خمینی کو بھی نعوذ باللہ کافر کہتا تھا اور خامنائی صاحب کو بھی, اور ہمارے بھولے بھالے وہابی حضرات اس کی ویڈیوز چلا کے تو بتا رہے ہوتے ہیں دیکھو جی شیعہ کتنی گستاخیاں کرتے ہیں. اور وہ تو شیعہ کو بھی کافر سمجھتا ہے کہ جی سیدہ عائشہ کی وفات کے دن وہ کیک کاٹ رہا ہے, نعوذ باللہ وہ اس قسم کے سلوگن بیان کر رہا ہے جس میں توہین آتی ہے. ان کا اہل تشیع سے کیا تعلق, جبکہ خامنائی صاحب نے فتویٰ دے دیا. دوسرا فتویٰ دیا خامنائی صاحب نے کہ اہل سنت کے ائمہ کے پیچھے نماز پڑھیں امت کی جمعیت سے الگ نہ ہو. ایون اگر اہل سنت آپ کو ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے پر مجبور کریں تب بھی ان کے پیچھے نماز درست ہے, خواہ امام کعبہ ہو یا کوئی اور اہل سنت کا امام. حالانکہ اہل تشیع کے ہاں مشہور جو بات ہے وہ یہی ہے کہ ہاتھ باندھنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے, جس طرح سنیوں میں مشہور ہوا ہے کہ ہاتھ چھوڑنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. حالانکہ اہل سنت کے ہاں ہاتھ باندھنے کی روایتیں بھی ہیں, ہاتھ چھوڑنے کی بھی, دونوں طریقے سنت ہیں. بلکہ وہ ہمارے انور بٹ صاحب نے اس دن بڑی اچھی بات کی. ان کو کسی غالی دیوبندی نے کہا کہ جی شیعہ جو ہے نا انہوں نے اسرائیل کو صحیح جواب دیا, یعنی ایران نے. تو انہوں نے کہا ہاں جواب تو دینا تھا نا, آپ لوگ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہو اور شیعہ کے تو ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, جس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں وہی ہاتھ اٹھائے گا نا. ہاتھ باندھنے والے تو ایسے کر کے کھڑے ہوں گے لو سامو, یہ چٹکلے کے طور پہ. ان کا بھی دین اسی طریقے سے چل رہا ہے نا, کبھی کوئی مثال دے دی کبھی کوئی مثال دے دی, تو پھر ٹھیک ہے ادھر سے بھی مثالیں سنبھالیں آپ. ہاں تو ہاتھ باندھنا ہاتھ چھوڑنا دونوں سنت سے ثابت ہے. لیکن خامنائی صاحب نے اہل تشیع علماء کے خلاف جاتے ہوئے فتویٰ دیا کہ اہل سنت کے ائمہ کے پیچھے نماز بالکل درست ہے, چاہے وہ ہاتھ باندھنے پر بھی مجبور کرے. اس لیے آپ دیکھیں گے سعودی عرب میں آپ کو شیعہ تو امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے, بریلوی نہیں نظر آئیں گے. سختی کا لیول دیکھیں ان کا, بلکہ وہ تو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. ہاں جی مدینے کے کانٹوں سے پیار, مدینے کے پھولوں سے پیار, مدینے کی مٹی سے پیار, اور جو مسجد نبوی کا امام ہے مصلی رسول کے اوپر کھڑا ہے اے جی گستاخ رسول ہے, تے کافر ہے. ہاں اے نجدی ہے. یہ دوہرا معیار آپ نے دیکھا. تو وقتاً فوقتاً میں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہوں. تیسرا فتویٰ دیا خامنائی صاحب نے جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ آگ پر ماتم اور گولی مار کے ماتم کرنا اور چھریوں کا ماتم کرنا, اپنے جسم کو نقصان پہنچانا, تو کیا اس طریقے سے ماتم کرنا درست ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ساری بدعات ہیں اور اسلام کی بدنامی کا باعث ہے, جس میں آپ اپنے جسم سے خون نکالیں, اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں. یہ ٹیبوز ہیں. یہ 3 فتوے ان کے زبردست ہیں, اردو میں بھی پرنٹ ہو چکے ہوئے ہیں, ان کی اپنی سائٹس کے اوپر بھی رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اپنی ویڈیو میں ریفرنس کے طور پہ لگا بھی دیں گے, اور دیکھیں اس کی وجہ سے کتنی تبدیلی آ رہی ہے. یہ کام تھا کرنے کا. یہاں پہ کیا کام ہوتا رہا کہ یہاں پہ لوگ بس شیعہ کافر کے نعرے لگاتے رہے, بجائے اس کے کہ لوگوں کی اصلاح کرتے دوسری طرف چل پڑے. تو یہ علمی پوائنٹ نمبر
ون ایڈریس ہوا. اب اگلے جو 2 علمی پوائنٹس ہیں وہ جو توہین مذہب کے حوالے سے سید جواد نقوی صاحب کے اوپر الزامات لگے ان کو انشاءاللہ میں ایڈریس کروں گا، لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین. علمی پوائنٹ نمبر 2، سید جواد نقوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے سید علی خامنائی رحمہ اللہ تعالی کی شہادت کے حوالے سے 12 اپریل 2026 کو ایک کانفرنس کی اپنے اسی مدرسے میں عروۃ الوثقی میں. اس میں جماعت اسلامی کے جو ایکس امیر ہیں سینیٹر سراج الحق صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ بھی شریک تھے. ان کی بھی آلموسٹ کوئی 50 منٹ کی تقریر ہے. اس میں پیچھے آپ کو بینر پہ عربی میں ایک سلوگن لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا. اس پہ عبارت لکھی ہوئی تھی سلام علیک یوم ولدت و یوم قتلت و یوم تبعث حیا. سلام ہو تم پر، یعنی کہ وہ خامنائی صاحب کو کہہ رہے ہیں اس دن جس دن وہ پیدا ہوئے، اس دن جس دن کہ وہ شہید کیے گئے یا قتل کیے گئے، اور اس دن جس دن انہیں دوبارہ اٹھا کر زندہ کیا جائے گا. اب اس عبارت کے اوپر توہین قرآن کا فتویٰ لگایا گیا مختلف علماء کی طرف سے کہ یہ آپ نے قرآن کی آیت بدل دی ہے اور اس کو فٹ کر دیا ہے خامنائی صاحب کے اوپر. اور وہ آیت کون سی ہے جس کو وہ ریفر کر رہے ہیں؟ وہ سورہ مریم کی آیت نمبر 33، سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے. سیدنا یحییٰ کے حوالے سے بھی ایک آیت موجود ہے، اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے یہ آیت ہے والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. وہ کہتے ہیں جی اس کی آپ نے ایک پیروڈی بنا دی ہے، حالانکہ الفاظ بالکل ڈیفرنٹ ہیں. یہاں پر موت کا ذکر ہے، وہاں پر قتل ہونے کا ذکر ہے. اسی طریقے سے یہاں پر سلام بھیجا جا رہا ہے کسی دوسرے کی طرف سے، اور وہاں عیسیٰ ابن مریم اپنے اوپر خود سلام بھیج رہے ہیں. یہ جو مقدمہ ہے اس کو میں 8 آنسرز کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آنسر نمبر 1، پورے بینر پر کہیں پر بھی قرآن پاک کی آیت کا ریفرنس نہیں لکھا ہوا کہ یہ فلاں آیت ہے جو ہم کوٹ کر رہے ہیں، وہ سلوگن کے طور پر ہے. یہ اسی طریقے پر ہے جو آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ہماری ایک سسٹر تھی، اس کے لباس کے اوپر حلوہ لکھا ہوا تھا، اور وہ لوگ جو خود نماز روزے سے بھی آ رہی ہیں وہ اسے شہید کر کے جنت میں اپنی جگہ پکی کروانا چاہتے تھے. وہ تو اللہ کا شکر ہے وہاں پہ ایک کرسچن بھائی تھے، انہوں نے پناہ دی اور ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کیا، پولیس بر وقت پہنچ گئی اور اس کی خلاصی ہوئی. اس وقت کہ یہ ایک اسٹرانج قسم کے علماء نے بھی کہا کہ یہ زیادتی ہے، اس طریقے سے کسی کے اوپر توہین کیسے لگائی جا سکتی ہے، کوئی آیت تو لکھی نہیں ہوئی. چونکہ وہ عربی رسم الخط میں لکھا ہوا تھا جس میں قرآن لکھا جاتا ہے، وہ بھی سب کانٹیننٹ میں جو خط نسخ چلتا ہے نا اس میں لکھا ہوا تھا، جس میں ہمارا تاج کمپنی کا قرآن پرنٹ ہوا ہوا ہے. اور یہ ہمارا جو بلو والا قرآن سعودی عرب سے پرنٹ ہوتا ہے یہ بھی اسی خط میں ہے. جو عربی قرآن وہاں پر پرنٹ ہوتا ہے عربیوں کے لیے وہ گرین بائنڈنگ میں ہے، یہ بلو بائنڈنگ میں. وہ خط ریحان میں ہوتا ہے، وہ چپٹا سا، اور یہ بالکل اس سٹائل میں جو یہاں عجم کے لوگ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. تو اس وقت کئی ایک علماء نے کہا کہ اس طریقے سے زیادتی والا معاملہ ہے. لیکن جو اسٹرانچ قسم کے علماء ہیں انہیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے کسی کے اوپر توہین مذہب لگانے کا. حالانکہ یہ علماء وہ ہیں جن کی سرکردگی میں پاکستان میں مساجد کے ٹوائلٹس میں شیعہ کافر کے نعرے لکھے گئے، حالانکہ شیعہ قرآن کا ورڈ ہے. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح علیہ السلام کے شیعہ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے، یعنی ان کے گروہ کے تھے. تمام انبیاء ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، توحید کی دعوت دیتے ہیں. شیعہ قرآن کا ورڈ ٹوائلٹس میں لکھا گیا. اس وقت کسی کو توہین مذہب یاد نہیں آئی، جو کہ واقعتاً توہین مذہب تھی. پھر جب سے یہ غزہ کے ساتھ ظلم والا معاملہ اسرائیل نے شروع کیا، میں نے اپنے جہلم شہر میں دیکھا ہے چوک میں اسرائیل کے جھنڈے اور ان کے اوپر باقاعدہ اسرائیل مرد آباد لکھا ہوا ہے. اب اسرائیل جو ہے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. قرآن پاک میں پوری سورت ہے جس کا نام سورہ بنی اسرائیل ہے، جسے سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں. اور بنی اسرائیل کا ورڈ قرآن پاک میں کئی جگہ مینشن ہوا ہے. سورۃ البقرہ میں وہ مشہور آیت یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے اولاد یعقوب
میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اپنے زمانے کے جو لوگ تھے، بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی۔ تو اسرائیل تو قرآن کا ورڈ، یعقوب علیہ السلام کا لقب، اس کے باوجود سڑک پہ اس کے اوپر سے لوگ جوتیوں سمیت گزر رہے ہیں، گاڑیاں گزر رہی ہیں۔ تو میں نے اس وقت بھی ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ آپ قرآن کے ورڈ کی توہین کر رہے ہیں۔ ایون خود فقہ حنفی کی جو کتابیں ہیں، بہار شریعت جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے لکھی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کسی کافر کا نام بھی جس میں قرآن پاک کے حروف تہجی آتے ہوں، وہ اپنی جوتی پہ نہیں لکھ سکتے، نہ جوتی کے نیچے اسے مسل سکتے ہیں۔ کافر ورڈ بھی لکھا ہوا ہو، شیطان بھی لکھا ہو، تب بھی ایسا نہ کریں۔ تو جو واضح گستاخیاں ہوتی رہیں اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں کی۔ اور اسی پہ مجھے وہ ضمناً یاد آ گیا، بنگلہ دیش میں ایک سوشل ایکسپیریمنٹ کیا انہوں نے۔ وہاں پر لوگوں کی عادت تھی کہ وہ مختلف ویرانوں میں جو دیواریں ان کو خالی نظر آتی تھیں، ان کو اوٹ بنا کے تو مرد حضرات پیشاب کرنا شروع کر دیتے تھے، جس طرح ہمارے کراچی شہر میں لوگ پان کی پچکاری بھی پھینک دیتے ہیں، اور بعض اوقات پبلک ٹوائلٹس نہ ہو تو لوگ اس طریقے سے دیوار کے ساتھ پیشاب بھی کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ بھی لوگ ایسا کرتے تھے۔ تو باقاعدہ BBC کی رپورٹ ہے، یوٹیوب پہ رکھی ہوئی ہے، وہاں پر انہوں نے عربی رسم الخط میں بالکل جس طرح قرآن لکھا جاتا ہے، اس میں انہوں نے وہاں سٹیٹمنٹ لکھ دی کہ یہاں پر پیشاب کرنا منع ہے۔ اچھا، وہ عام بندے کو تو لگتا تھا یہ قرآن کی آیت ہی لکھی ہوئی ہے۔ جتنے لوگ وہاں سے گزر رہے ہیں جو پہلے پیشاب کرتے تھے، اب جیسے ہی وہ پیشاب کرنے کے لیے بیٹھنے لگے ہیں، سامنے ان کے نظر پڑی ہے، دوبارہ سے انہوں نے اپنا ازار بند باندھ لیا ہے، اور یوں چمی دے کے نا اس کو، جو آیت نہیں ہے آیت کی طرح لکھی ہوئی ہے، وہاں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اندازہ کریں، یعنی یہ ایک ہنسنے کا مقام بھی ہے اور ایک اعتبار سے رونے کا بھی مقام ہے کہ مسلمانوں کی حالت کیا ہے کہ انہیں عربی عبارت میں اور قرآن میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا۔ اب تو خیر علماء کو بھی نظر نہیں آ رہا، اسی لیے تو انہوں نے 295B یعنی کہ لائف ان پریزن یا کم از کم 25 سال قید اور ناقابل ضمانت جرم، یہ دفعہ لگانے کا مطالبہ کیا ہے جواد نقوی صاحب نے۔ اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن میں باقاعدہ ایک پوسٹ لگائی ہے اور اس میں انہوں نے رونا رویا ہے کہ اللہ کے بندو، میں نے کب کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے؟ کوئی قرآن کا ریفرنس نہیں لکھا ہوا، ہاں ملتے جلتے الفاظ ہیں قرآن پاک سے، ظاہر ہے ہم نے مستعار لیے، چند الفاظ اٹھائے اور اس کی وجہ سے ہم نے اس طریقے سے ایک عبارت لکھ دی۔ اس میں قرآن پاک کی توہین تو تب ہوتی جب ہم اس کو قرآن کی آیت بنا کے پیش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم فخریہ لوگوں کو بتاتے ہیں جی قرآن سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے دنیا میں، لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے۔ تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ قرآن پاک دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھ کے پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ورنہ دنیا میں کوئی اخبار بھی پڑھتا ہے نا تو سمجھ کے پڑھتا ہے، لیکن قرآن پاک وہ مظلوم کتاب ہے جو بغیر سمجھ کے نہ صرف پڑھی جاتی ہے بلکہ لوگ حفظ کر لیتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور اسی پہ میں نے ایک دفعہ لطیفہ سنایا تھا، اور وہ لطیفہ پنڈی کے جو مفتی صاحب ہیں جن کو لاہور کے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، وہ پنڈی کا کالا، انہوں نے بھی ایک جلسے میں وہ باقاعدہ واقعہ سنایا ہے۔ پنجاب میں ایک مشہور لطیفہ ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ عرب ملکوں میں گئے اور وہاں ان کا عربیوں سے جھگڑا ہوا، انہوں نے پنجابی میں گالیاں نکالی، ظاہر ہے انہوں نے عربی میں ہی نکالنی تھی، اور واپسی پہ انہوں نے بتایا کہ جی عرب کے لوگ اتنے اچھے ہیں کہ ہم انہیں گالیاں نکالتے تھے اور وہ آگے سے قرآن ہی پڑھتے تھے۔ ظاہر ہے مسلمان کو تو کوئی بھی عربی عبارت قرآن ہی نظر آئے گی۔ اور اس پہ میں نے ورڈک دی تھی کہ یہ مسلمانوں کے لیے کتنا لمحہ فکریہ ہے کہ ایک مسلمان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جس طرح ایک مسلمان کو فرینچ زبان میں کوئی آ کر گالی دے اسے نہیں پتا چلے گا نا، اسی طریقے سے عربی میں آ کے کوئی گالی دے یا قرآن پڑھے اس کو نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اور یہ میں قرآن کے حق میں بات کر رہا تھا، قرآن کی مظلومیت کا رونا رو رہا تھا، اور مولویوں نے پکڑ کے میرے اوپر فتویٰ لگایا کہ اس نے قرآن کی توہین کر دیا۔ یہ کہتا ہے جی قرآن پڑھنا ایسے ہے جیسا کہ فرینچ زبان میں گالیاں نکالنا۔ وہ آج تک رٹ لگا رہا ہے، لاہور کا گلے پھاڑنے والا وہابی مولوی حضرت معاذ اللہ، ہاں مشہور ناشتے والی سرکار۔ ہاں تو یہ دیکھ لیں، یہ جو آپ کو یہ آج صبح جو حملہ آور آیا ہے اور اس نے پورا میگزین یہاں پہ خالی کیا ہے، تو یہ انہی مولویوں کی وجہ سے برین واش ہو کے لوگ آتے ہیں نا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ ان پہ تو کوئی نہیں چڑھ رہا، اس کے پیچھے ہمارا ہاتھ ہے۔ ہم نے کوئی ایسی تربیت نہیں کی ہے کہ انہیں آپ آخری منازل طے کروا دیں، چونکہ یہ اپنے ماننے والوں کی تربیت اس طرح کی کرتے ہیں اور پھر مجھے دھمکیاں لگاتے ہیں کہ جی دیکھو ہم تو اوپن جلسوں میں جا کے خطاب کرتے ہیں، ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تم نے کون سی ایسی اسلام کی خدمت کی ہے کہ تمہیں خطرہ ہو؟ ٹھیک ہے،
تم لوگوں نے تو اسلام کا حلیہ بگاڑا، الٹا یہ کہا کہ جو قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات کوئی یہودی یا کرسچن کرے تو ہم سیکھ پا ہو جائیں گے، اور مسلمانوں کا مفتی ممبر پہ بیٹھ کے آپ کو پڑھاتا ہے کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا، آپ گمراہ ہو جاؤ گے، ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، تو ہم تو کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کتنا ظلم ہے۔ تو اللہ سے ڈر جائیں، اس قسم کی حرکات سے توبہ کریں، پرہیز کریں، اور اپنے ماننے والوں کی یہ تربیت نہ کریں آپ کہ وہ اس قسم کی حرکت کریں۔ آنسر نمبر 2، امام جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری، انہوں نے باقاعدہ اپنے فتووں میں ایک رسالہ لکھا ہے جس میں انہوں نے اوائل اسلام سے لے کر ان کے زمانے تک جو قرآن پاک کی آیات کو عرب کے لوگوں نے شاعری میں استعمال کیا، محاورے میں استعمال کیا، اپنی تقریروں میں استعمال کیا، صحابہ کرام سے لے کر ان کے زمانے تک وہ سارے ریفرنس انہوں نے نقل کیے ہیں۔ وہ علماء کے لیے میں کتاب کا ٹائٹل بھی لگا دوں گا، چاند ایک صفحات بھی اٹیچ کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے فتاوی میں سے۔ اور انہوں نے سٹارٹ ہی میں ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بخاری مسلم کی وہ حدیث نقل کی جب ان کے اوپر منافقین نے تہمت لگائی تھی، تو اس میں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے غم کی حالت میں وہی بات کی، اور انہوں نے کہا کہ میں وہی کہوں گی جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد نے اپنے بچوں سے کہا تھا جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ظلماً ان سے دور کر دیا، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ تبارک و تعالی ہی سے مدد کا طلبگار ہوتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں اس بات کے اوپر جو تم یہ جھوٹی بناوٹ کر رہے ہو اور مجھے بتا رہے ہو کہ میرے بچے کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے، میں اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو یہ آیت سیدہ عائشہ کے حوالے سے نہیں تھی، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے اپنی اولاد کو ان کے مکر و فریب کے اگینسٹ یہ بات کی تھی، اور حضرت عائشہ نے وہ اپنے اوپر لگائی کہ میں بھی وہی کہوں گی جو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا تھا۔ شکر ہے کہ ہمارے مولوی اس زمانے میں نہیں تھے، نہیں تو سیدہ عائشہ پہ بھی کہتے کہ جی آپ نے ایک نبی کی توہین کر دی، آیت نبی کے بارے میں تھی، آپ نے اپنے اوپر فٹ کر لی، لو سامو۔ ان کی تو سمجھدانی اتنی ہے نا۔ اس قسم کی کئی مثالیں جلال الدین سیوطی نے اس میں جمع کی ہیں، تابعین سے، تبع تابعین سے، پھر اہل سنت کے ائمہ سے، اپنے زمانے تک جتنا ہے کافی ساری انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ آنسر نمبر 3، ہم اردو زبان میں بھی عموماً قرآن کی یہ آیت کوٹ کرتے ہیں بہت زیادہ، سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یعنی جب کبھی ہمیں کسی کی حرکتوں کے اوپر غصہ آتا ہے اور ہم اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ یار اس کو بات کیوں نہیں سمجھ آ رہی، تو ہم کہتے ہیں یار یہ سمم بکمن ہے، یہ کہتے ہیں نا اردو میں۔ دنیا میں اردو بولنے والے شاید ہی کوئی ایسا بندہ ہو جس نے اپنی زندگی میں یہ محاورے کے طور پر استعمال نہ کیا ہو، حالانکہ قرآن پاک میں یہ آیت منافقین کے بارے میں ہے، لیکن ہم مسلمانوں پہ لگا رہے ہوتے ہیں، اس میں ہم مسلمانوں کو منافق نہیں کہہ رہے ہوتے، ہم تو اس صفت کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، سمن بکمن عمیٌ، یعنی کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں۔ تو ہم کسی اس قسم کے بندے کو قرآن پاک کی آیت کے ذریعے مخاطب کرتے ہیں، تو یہ محاورتاً استعمال اردو زبان میں بھی ہو رہا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، یہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی ہے جی اس کے اوپر، اردو میں بھی بولیں، یہ قرآن کی آیت کا ہی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں۔ آنسر نمبر 4، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا۔ آیت یہ پڑھتے ہیں اور ساتھ پھر کہتے ہیں حضرت علی اجویری، حضرت سلطان باؤ، حضرت معین الدین چشتی، حضرت عبد القادر جیلانی، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی شخص اس وقت دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی۔ یہ سب لوگ کم از کم 400 سال بعد آئے ہیں۔ حضرت علی اجویری 450 سال کے بعد، عبد القادر جیلانی، اور انہی کے ہم اثر معین الدین چشتی، اور سلطان باؤ تو بہت بعد میں آئے، بڑی امام والے بزرگ تو بہت بعد میں آئے۔ مجھے بتائیں ان بزرگوں کا صراط الذین انعمت علیہم سے کیا لینا دینا؟ قرآن میں تو آیا راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، انعام ہوگا نہیں ہے، انعام ہوا۔ وہ کون ہے؟ ڈیفینیٹلی انبیاء کرام علیہم السلام، ان کے اہل البیت علیہم السلام، اور ان کے صحابہ کرام علیہم رضوان۔ ان کے بعد ہم حسن ظن رکھتے ہیں، ڈیفینیٹلی انگلی رکھ کے ہم کسی کے بارے میں کلیم نہیں کر سکتے کہ یہ صراط الذین انعمت علیہم ہے۔ ویسے بھی اس کا ترجمہ ہے جن پر تیرا انعام ہوا، یہ نہیں کہ ہوگا۔ کہتے ہیں نہیں جی وہ قیامت تک جاری رہیں گے۔ ہاں قیامت تک جاری رہیں گے اگر آپ کے فرقے کے ہوئے۔ ہاں ہمارے باپا جانی ایکس مرشد کے جو پیر و مرشد ہے نا، ضیاء الدین مدنی، وہ بقیع غرقد میں دفن ہے مدینہ شریف کے قبرستان میں، عاشق رسول ہے۔
لیکن صرف بریلویوں کے نزدیک، دیوبندیوں کے نزدیک نہیں۔ اور شیخ زکریا کاندلوی جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، وہ بھی بقیع غرقد قبرستان میں دفن ہے اور عاشق رسول ہیں، لیکن صرف دیوبندیوں کے نزدیک، بریلویوں کے نزدیک نہیں۔ جب آپ کی بزرگی کا معیار یہ ہے کہ ایک فرقہ مانتا ہے دوسرا نہیں مانتا، اس بنیاد پہ صراط الذین انعمت علیہم فٹ کرنا اپنے بابوں کے اوپر، کیا یہ قرآن پاک کی تحریف نہیں ہے آپ کی ڈاکٹرن کے اندر؟ پھر یہ تعویلات کریں گے، نہیں ہمارے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا، جو آپ مقصد بیان کر رہے ہیں وہ بھی آپ کا مقصد ناکافی ہے، کیونکہ آپ اس سے پہلے والی آیت نہیں پڑھتے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں چلا سیدھے راستے پر، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا، راستے نہیں ہے، یعنی راستہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ صراط مستقیم اللہ تعالیٰ کس کو دیتا ہے؟ پیغمبروں کو، باقی تو فالو کرتے ہیں، ورنہ ہوتا راستے ان لوگوں کے، وہ ہے راستہ، اور وہ راستہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، باقی سب لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں۔ خود نبی علیہ السلام نے اس کو بریف کیا ہے، المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، مسند احمد میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے زمین پہ ایک سیدھی